ناظرین السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں غیر معمولی شخصیتوں کو، ایکسٹراڈنری پرسنالٹیز کو مدعو کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا حصہ جہاں علماء و مشائخین بنتے ہیں، وہیں پر سائنسداں یعنی سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں اور سیاستداں بھی بنتے ہیں۔ کھلاڑی بھی ہمارے پروگرام میں مدعو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں انہیں بھی ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک آج کی شخصیت کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا پرانے شہر حیدرآباد سے تعلق ہے، لیکن فی الوقت امریکہ میں مقیم ہیں اور 33 سال سے امریکہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایک سائنسداں ہیں اور ساتھ ہی ایک آپ کو بتا دوں کہ فلاح کار بھی ہیں، یعنی دوسروں کی بھلائی کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک دوسروں کی بھلائی کا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ انسان اگر اپنے لیے جیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زندہ لاش ہے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے تو سمجھیے کہ وہ حقیقت میں انسان ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یقین مانیے کہ اخیارکم احسانکم اخلاقا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ یعنی وہی سب سے بہتر انسان ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے بارے میں کئی احادیث بیان کی ہیں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں آمنے سامنے میں۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ محمد حسن نواز خان صاحب کئی ایک فلاحی کام بھی کرتے ہیں، خاص طور پر آپ کو جیسا کہ میں نے احادیث مبارکہ سے بھی سمجھایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسا اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے دوسروں پر رحم کرنے والوں پر۔ تو بہرحال لوگوں کو یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا بہت بڑی خدمت خلق ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بات کرتے ہیں آپ سے۔ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح لوگوں کی مدد کا جو جذبہ پیدا ہوا وہ کیسے پیدا ہوا، کیسے خیال آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد حسن نواز خان، پہلے میں آپ کا زاہد علی صاحب کا اور عامر علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی جی جو مجھے یہ موقع دیے آمنے سامنے پروگرام میں آ کے خود بیان کرنے کا۔ میں انڈیا حیدرآباد کا ہوں، تو شکاگو 1991 گیا تھا، تو وہاں پہ 10-15 سال کے بعد جب اپنے ایک رمضان آیا تھا، جی جی رمضان میں کچھ سادات اکرام جو آل رسول ہے وہ لوگ بہت تکلیف میں تھے اور وہ لوگ مانگ نہیں سکتے اور ان کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دے سکتے۔ تو مجھے یہ اطلاع آئی کہ ان کے گھر میں سحری کرے تو افطار کو نہیں ہے، افطار کرے تو سحر کو نہیں ہے۔ جی جی تو اس طریقے سے ایک 4-5 ہم لوگ دوست مل کر یہ سوچے کہ یہ رمضان میں تمام سادات اکرام کے گھر راشن پہنچیں گے، سحری اور افطاری کا انتظام کریں گے۔ الحمدللہ وہ دیکھ کر بہت لوگ اس کو پسند کیے اور لوگ آگے بڑھتے آئے اور بولے کہ آپ اکیلے ہر مہینہ تو دے سکتے، ہم کچھ دیں گے۔ تو 2017 میں ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ ایک آرگنائزیشن کی شکل لیا ہے، وہاں سے ہم لوگ راشن دیتے ہیں غریبوں کو، بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، میڈیسن سپلائی کرتے ہیں، ایجوکیشنل فیسز دیتے ہیں، اور زیادہ تر بورویل کے کام تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور کرتے ہیں۔ جی 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 تو اس طریقے سے ابھی تک لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا چکے ہیں، اور اللہ اور رسول کا فرمان ہے کہ کھانا کھلانا بہت نیک کام ہے۔ ہمارا کھانے کا پروگرام روز 365 دن سال کے ہوتا ہے، 50 سے 100 آدمی تک کھانا روز کھاتے ہیں، یعنی یومیہ۔ یومیہ، ایوری ڈے، اسٹاپ نہیں ہوتا ہے۔ شادی ایز نیڈڈ بیسس کرتے ہیں، راشن منتھلی دیتے ہیں، اور سادات اکرام کو جو دیتے ہیں وہ بالکل خاص پیسہ، اس میں زکوٰۃ صدقہ انوالو نہیں ہوتا ہے، پرسنل ڈونرز ہے جس میں صاف پیسہ ہوتا ہے، اور نان سادات کا ایک فنڈ ہے جس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، اس سے ہٹ کے اسکول فیس وغیرہ کرتے ہیں۔ جی جی تو یہ ہے آخری ڈریم پروجیکٹ بول کے ایک پروجیکٹ ہم لوگ سوچے اس کا اینڈ کیا ہے۔ جی تو پہاڑی شریف پہ ایک ہمارے اچھے سے ڈونر جو انونیمس ہے، اپنا نام بتانے سے احتیاط کیے، بہت بڑی بات ہے۔ تو 2 کروڑ 25 لاکھ کی زمین ہمیں ڈونیٹ کیے۔ تو ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ کے نام پہ وہ زمین خریدی گئی۔ اس کے بعد جو رمضان میں پیسہ آتا ہے، ڈونرز آتے ہیں، الحمدللہ ڈونرز کی طرف سے وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا ہے، جس کی لیے 8 سے 10 کروڑ کا خرچہ ہے۔ سیکنڈ فلور کا سلیب پڑنے والا ہے، اس کا سیلر ختم ہو گیا، گراؤنڈ فلور ہو گیا، فرسٹ فلور ہو گیا، سیکنڈ فلور ہو گیا، جس میں اولڈ ایج ہوم جو آج کل بچے اپنے ماں باپ کو تنخواہوں کی وجہ سے، گھر چھوٹے رہنے کی وجہ سے، یا جو نئے شادیاں ہوتے ہیں، آج کل لڑکیاں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہ سک رہے، ان کی خدمات کے لیے ایک اولڈ ایج ہوم کا انتظام کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک کھل جائے گا۔
اچھا یہ بتائیے کہ جیسے ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ جیسا ہے تو ہے کیا کرے ایف ایم ایس؟ ایف ایم ایس یہ ہے امریکہ میں رجسٹرڈ ہے فار مین کائنڈ سروسز، اس کا رجسٹریشن، اور یہاں پہ انڈیا میں ایک ہی نام میں یوز نہیں کر سکتا، تو میری دادی کا نام ہے فخرالنساء، میری والدہ کا نام ہے محمودہ، اور میرے والد کا نام ہے شجاعت، تو فخر محمود و شجاعت۔ ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ فار مین کائنڈ سروسز از رجسٹرڈ ان امریکہ، اور ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ فخر محمود و شجاعت رجسٹرڈ ان حیدرآباد، گورنمنٹ آف تلنگانہ، جو 12A ATG اور پورا ٹیکس پیئنگ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے۔ اس کا ہیڈ آفس سعید آباد کرما گوڑے میں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک انسان کی کامیابی کا سوال ہوتا ہے، انسان کی کامیابی میں دو شخصیتوں کا اہم کردار ہوتا ہے، ایک تو باپ اور دوسری ماں، لیکن یہاں پر ماں کو جو لفظ ہے وہ پہلے استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خاص طور پر کسی صحابی نے پوچھا کہ میرے ماں باپ میں حسن سلوک کے حقدار کون زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں کی اہمیت کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے، کیا حصہ ہوتا ہے اور کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں ایکچولی میرے دادا بیرسٹر علی نواز خان صاحب ہے، جو ہائی کورٹ کے بیرسٹر تھے، نظام نواب کے پاس ہوا کرتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے، اس میں سے نواب شجاعت نواز خان کا میں دوسرا فرزند ہوں، اور شجاعت نواز خان سرکل انسپکٹر ایکسائز پہ ریٹائر ہوئے، اور میرے تایا معین نواز خان صاحب جو سیٹوین کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہے نیکسٹ ٹو IAS لیول، وہ میرے تایا ہے، اور میری والدہ محمودہ اختر صاحبہ جو ایک بائی پروفیشن ایک اسکول ٹیچر تھی، آج ان کے جوتیوں کا توفیل ہے جو ہم آج پڑھ کر لکھ کر آگے بڑھے ہیں، اور وہ سیاست میں آرٹیکلز لکھتے تھے، سیاست میں خاری تھے۔ ایک زمانے تک سیاست اخبار میں ان کے آرٹیکلز آتے تھے، اگر آپ عابد علی خان صاحب کا دور دیکھیں گے، اس دور میں اٹھا کے 80s سے لے کے 90s اور 2000 تک دیکھیں گے تو ہر ویک ان کا ایک آرٹیکل آتا تھا میری والدہ کا۔ اس کے بعد زاہد علی خان صاحب ایف ایم ایس ویلفیئر کا ایک روٹی بینک پروگرام شروع ہوا تھا 2019 کووڈ سے پہلے، اس کی ابتدا زاہد علی خان صاحب پبلک گارڈن روڈ پہ کیے تھے، اس کے تمام سیاست میں بھی اس کا آرٹیکل زاہد علی صاحب دلوائے تھے، ان کا میں مشکور ہوں، اور آ کے ہمت افزائی کیے، اور روٹی بینک چلتا ہے ہمارا۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان فلاحی کام کرتا ہے یا چیریٹی کا کام کرتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خاندانوں میں برکت ہوتی ہے، انسان بلایا و آفات سے محفوظ رہتا ہے، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ ہمارے پاس ایک صدقہ ڈرائیو ہے جس سے میں آپ کو میری اپنی رائے دیتا ہوں کہ 3-4 سال پہلے حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہے تو صدقہ دیو، اگر تم کو کوئی کاروبار کرنا ہے تو صدقہ دیو۔ تو جس دن سے میں یہ قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح ہوں اور سرکار کا بھی فرمان ہے، تو اس دن سے ہمارے ایف ایم ایس ویلفیئر ٹرسٹ میں ڈیلی صدقہ ڈرائیو ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ روز $1 دیں آپ، یا روز $10 دیں، یہاں انڈیا میں اگر ہو تو روز آپ $1 دیں یا $10 دیں، تو صدقے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے، بلیات ٹلتے ہیں، ایکسیڈنٹس رکتے ہیں، اور تمام علاجیں صدقے سے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 2 سال سے 3 سال سے ہمارا صدقہ ڈرائیو چلتا ہے، جس میں میں خود اپنے روز برا ناغا جو میری حیثیت ہے اس حساب سے صدقہ اپنے نام کا، اپنی فیملی کے نام کا دیتا ہوں، اور ایسے کئی ڈونرز ہیں ہمارے جو روز صدقہ دیتے ہیں، جس میں ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور تمام ڈونرز ہیں۔ تو صدقے سے میں جب سے یہ آرگنائزیشن شروع کیا ہوں، اور میری کمائی میں برکت ہے، میری صحت میں اضافہ ہے، اور گھر میں خوشیاں ہیں، اور ہر حساب سے اللہ کے فضل و کرم سے اس آرگنائزیشن کو آگے ہی بڑھا رہا ہے جس حساب سے، اور بہت صاف، بہت اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنٹ سے ٹیکسز پے ہے، بہت ہی اس حساب سے ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارے آرگنائزیشن کی ہے کہ پورے والنٹیئرز ہیں، کوئی پیڈ امپلائڈ نہیں ہے۔ ایوری ون ہو ورکس ہیئر ان دس آرگنائزیشن پورے پروفیشنل ہے جو ڈونیشن دیتے ہیں، صرف ایک اکاؤنٹنٹ اور ایک آفس بائی پیڈ ہے، باقی پورے والنٹیئر بیسس پہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ ایف ایم ایس کا کام 40 لوکیشن پہ ہوتا ہے، اور اگانڈا ہے، موراکو ہے، اور دوسرے کنٹریز ہے، یہاں انڈیا میں خود ایک 20-25 لوکیشن پہ ہوتا ہے، اور جس سے ہم لوگ 225 بورویل ابھی تک کرا چکے ہیں، اور کئی اسٹوڈنٹس کی فیس دے چکے ہیں، اور ہر مہینہ راشن کو ملائے تو آپ ہزاروں راشن دے چکے ہیں، کھانا لاکھوں لوگوں کو کھلائے، اور اللہ اس کو قبول فرمائے، تمام ڈونرز کے ڈونیشن کو قبول فرمائے۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایف ایم ایس اولڈ ایج ہوم کا جو کنسٹرکشن چل رہا ہے پہاڑی شریف کی طرف، اگر آپ اپنے والدین کو یا کسی جاننے والوں کو
کسی کو رکھنا چاہے تو ہم سے ربط پیدا کرے اور جتنا سے جتنا ہو سکے تعاون دینے کی کوشش کرے، کہ اس لیے کہ وداؤٹ فنڈس وداؤٹ فنڈنگ ہو نہیں سکتا. جتنا ہو رہا ہم لوگ کر رہے ہیں. اب سیکنڈ فلور کے بعد انشاءاللہ یہ آگے بڑھتے جائیں گا، جو 8-9-10 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. بہرحال آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ میری اسکولنگ سینٹ جارجز گرامر اسکول سے. پہلے میں حیدرآباد پبلک اسکول میں پڑھا ہوں 7 تک. اس کے بعد سینٹ جارجز گرامر اسکول، اور کالج میرا اگروال کالج ہے جو پٹیل مارکیٹ میں تھا. اس کے بعد میں نیوسنس کالج سے پڑھا ہوں BSc. پھر ماسٹرز کیا ہوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. پھر US سے شکاگو جا کے میں اپنا PhD جوائن کیا تھا. وہاں سے پھر ایک ماسٹرز ریپیٹ کر کے MPhil کرا ہوں. پھر ایز اے پروفیشنل سائنٹسٹ سائنسداں میں ایک فارما کمپنی میں جوائن کر رہا ہوں، جو 24-25 ایئرس سے کام کر رہا ہوں. 15 سال میں ڈائریکٹ ایک ون آف دا ورلڈ لارجسٹ کمپنی ایلائی للی اینڈ کمپنی میں ایز اے سائنٹسٹ کام کیا. پھر اس کے بعد میں اپنی خود کی کمپنی کھولا ہوں، جو میں کنسلٹنسی کرتا ہوں فارماز کو، اور میڈیکل ڈیوائسز اینڈ فارما انڈسٹریز میں وہ ہوں. پھر وہاں سے میں 2-3 سرٹیفکیٹس لیا ہوں، جو PMI اینڈ PMP کے سرٹیفکیٹس ہے. Currently I am a professional project manager with a scientific background and a director in a quality and regulatory affairs in the pharma and the medical device industries. جی بہرحال ناظرین، جہاں تک چیریٹی کا سوال ہے تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کے لیے باہر نکلے اور مکے سے آگے نکل گئے، اور وہاں پر وادیوں میں پہنچے. وادیوں میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، بہت ہی حالت ان کی ابتر ہے، بہت ہی خراب ہے، اور جو کپڑے تھے ان کے چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے، یعنی ہر مقام سے پھٹ چکے تھے اور میلے کچیلے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ دیکھ کر بہت آپ کو ملال ہوا، آپ کو غم ہوا، اور اسی حالت میں آپ گھر واپس آئے تو ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کیوں مغموم ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں فلاں وادی پہنچا تھا اور وہاں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ غم ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے. تو آپ نے کہا کہ جائیے آپ جا کے سرداران قریش کو بلا کر لائیے. یہ نہیں بتایا کہ کیوں. تو بہرحال آپ گئے اور سرداران قریش وہاں پر آئے تو دیکھا کہ دولت کا ایک بڑا ڈھگار لگا ہوا ہے، ایک انبار لگا ہوا ہے، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. دونوں ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اس موقع پر حضرت بی بی یعنی ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ آج سے محمد کا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے اسے خرچ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیریٹی کا ایک تصور دنیا کو آپ نے دیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ لوگ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہیں کہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. جی اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا آپ سب تمام ناظرین سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو پیسہ دیا ہے، بہت کروڑوں ہیں لوگ اپنے اپنی زندگیوں میں لاکھوں بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جائیداد چھوڑے ہیں، پر ساتھ لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے. جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے آپ لوگ اپنے سب سے پہلے خاندان کا خیال کریں، خاندان سے ہٹ کے پڑوس کا خیال کرے، پڑوس سے ہٹ کے کہیں ضرورت مند کا خیال کرے. بتا کے دے، اس سے لوگوں کو موٹیویشن ہوتا ہے. چھپا کے دے، یہ بہترین عمل کہا جاتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اگر آرگنائزیشن نہیں ہے تو آپ خود ہی سے کرے تاکہ اپنے گھروں میں برکت لائے، اپنا علاج کرے، اور روز 1 روپیہ یا 10 روپیہ صدقہ دینا شروع کرے. یہ میری خواہش ہے. FMS ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ وہ ہے. آپ لوگ کوئی 1 روپیہ دے سکتے، کوئی 10 دے سکتے، 100 دے سکتے، کہیں بھی دے، پر صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے تاکہ اپنے گھروں کی، آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت رہے اور آخرت سنورے. بہت اچھی بات کہی. ویسے بھی ہم میسیج بھی لینے والے تھے، لیکن آپ نے میسیج لینے سے پہلے اچھا پیارا میسیج دیا ہے، پیارا پیغام دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خیرات جو ہے آپ کے جان و مال کی حفاظت کا باعث بنتی ہے. صدقہ جو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ محمد حسن نواز خان صاحب نے کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیتیں اگر ہمارے ملت میں رہیں گی تو ملت میں جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، خاص طور پر جو طلبہ بہت ہی مصیبت زدہ ہوتے ہیں، یا پھر بیوائیں ہیں، اور آپ جیسا کہ سادات حضرات کی بات آپ نے کی ہے، تو بہت ہی احترام کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہوتے ہیں تو یہاں بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے. آپ کسی اور کا الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جب حضور کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں. نذرانہ پیش کرتے ہیں. جی. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ ایک میسیج، ہمارا یہ پروگرام کی روایت رہی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مہمان آتا ہے وہ ہمارے ریڈرز کو، ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو ایک میسیج دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی میسیج دیں.
بس یہ ایک میسیج آخری یہی ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کو یہ تربیت دے. آج کل کے بچے بہت زیادہ فون میں انوالو ہے, اور وہ یہ تربیت دے کہ روز, مجھے میری دادی کا قول یاد ہے کہ جب تک گھر میں 4 آدمی کو کھانا نہیں کھلائے دوسرا دسترخوان نہیں بھیجتا تھا. تو آپ لوگ ایک جو روز پکاتے ہیں اپنے گھر میں 4 لوگوں کا پکاتے ہیں, 5 لوگوں کا پکا کے ایک آدمی کو روز اپنے پاس کھانا کھلائے, بٹھا کے کھلائے یا تقسیم کرے. وہ اگر کھانا بنانا نہیں ہو سکتا تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے 1-1 روپیہ 10-10 روپے جو بھی ہو سکتا صدقہ نکالے. ایک ڈبہ رکھ دے گھر میں چھوٹا سا, اس میں صدقے کا ڈالتے جائے. ہفتے میں, مہینے میں, جہاں مناسب سمجھے آپ اس کو کرے. اس کے بعد اپنے زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھے, جو تبدیلیاں آتی ہیں. اور لوگوں کے لیے پیسہ بہت ہے, بس اللہ اس کام کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے, کم لوگوں کو چنتا ہے. بس یہ دعا کرے کہ آپ اس میں سے ہو جائے کہ اللہ آپ کو کچھ کام کے لیے چن لے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. بہت اچھا میسیج, بہت ہی پیارا میسیج, بہت ہی جامع یعنی کانفرنسی میسیج تھا یہ. اور بہرحال ناظرین, اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ.